إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحج آیت نمبر 26 سے ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے مقرر کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، اللہ تشرک، اسے حکم دیا کہ نہ تو شرک کر بھی میرے ساتھ شیئا کسی چیز کو، وطہر، اور پاک کر تو بیتی یا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی۔ بنایا بھی اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس کی صفائی ستھرائی پاکیزگی اس کی بھی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی لگائی۔ بہت عظیم کام ہے اللہ کے گھر کی صفائی کرنا۔ اللہ کا گھر چاہے بیت اللہ ہو اور جو خاص اللہ کا گھر ہے، اور باقی ساری دنیا کی مساجد وہ بھی اللہ کے گھر ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کے گھر ہیں، ان گھروں کی بھی صفائی کرنا سعادت کا کام ہے۔ یہ آپ کسی کی ذمہ داری نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کی ذمہ داری دے دیتے ہیں اور اس کی آپ خدمت کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے، لیکن آپ خود بھی کبھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ تو نے میرے گھر کی صفائی کرنی ہے، آپ بھی کبھی وقت نکالیں، آئیں مسجد میں صفائی کریں، جھاڑو اٹھائیں اور جھاڑو پھیریں تاکہ ہماری آکڑ اور جو ہم اپنے آپ کو کیا کچھ بنائے ہوئے نا یہ ختم ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے گھر کی صفائی کریں، اور پھر اس عاجزی کے ساتھ کہ ہم اللہ کے گھر کے خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، پھر دیکھیں کہ رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں یا نہیں آتی، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ کبھی جھاڑو پکڑ کر اپنے آپ کو کم کر کے مسجد میں اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا شروع کریں، صفائی کریں، مسجد کے دروازوں کو صاف کریں، مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام کریں، اس کے جو ہے نا وضو خانہ صاف کر دیں۔ کبھی مسجد کے ساتھ جتنا دل لگائیں گے اللہ رب العالمین آپ کے گھروں میں اتنی برکتیں دیں گے۔ آپ اپنے گھر کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کو خوبصورت کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا شروع کر دیں۔ اللہ آپ کو رحمتیں دے گا، اللہ آپ کو برکتیں دے گا۔ اللہ کی مسجدوں کے ساتھ مسجد بنانے والے کے لیے کتنا بڑا اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر اس زمین پر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں، کیونکہ تھوڑا اجر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ایک گھونسلے پرندے کے گھونسلے کے جتنا، یعنی جتنا اس کے پاس استطاعت ہے، ایک اینٹ بھی لگا دی، اتنی طاقت تھی نا اس کے پاس، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ مسجد بنانے کی طاقت دے تو مسجد بنائیں، اس میں حصہ ملانے کی اللہ طاقت دے، جتنا اللہ استطاعت دے اس میں حصہ ملائیں۔ نہیں تو صفائی تو کر سکتے ہیں نا، آپ کو اللہ نصیحت دی، وقت دیا، آپ وقت نکالیں، آئیں مسجد میں صفائی کریں، اور یہ عظیم ترین کام ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور یہ بھی حکم دیا کہ اعلان کرے لوگوں کو بلائیں حج کے لیے، یأتوک، آئیں گے وہ آپ کے پاس، رجالن، ہر طرف سے پیدل چل کر، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر سوار ہو کر، من کل فج عمیق، ہر دور دراز راستے سے آئیں گے لوگ تیرے پاس۔ آج دیکھیں کس طرح رونقیں اور بہاریں لگی ہوئی ہیں، دنیا کے کونے کونے سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ نے پہنچائی اور لوگ جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی لے جائیں، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ لے جائیں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے دنیا اور آخرت کے فائدوں کی طرف۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں اللہ کا نام، فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کے معلوم دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اس پر جو ہم نے رزق دیا ان کو، من بہیمۃ الانعام، ان پالتو جانوروں میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا، بس چاہیے کہ کھاؤ اس سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تم کھلاؤ ان بھوکے اور تنگ دست محتاج فقیر لوگوں کو، قربانی کر کے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ دور کر دیں تفثهم، اپنا میل کچیل، ولیوفوا نذورهم، اور پوری کریں اپنی نظروں کو، ولیطوفوا، اور چاہیے کہ طواف کریں، بالبیت العتیق، قدیم گھر کا، پہلے گھر کا، یعنی سب سے پہلے زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا گیا،
اس قدیم گھر سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے جو گھر اللہ کا بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے. ذالک ومن یعظم، یہی ہمارا حکم ہے، اور جو بندہ بھی تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فهو خیر له عند ربی، وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں. وأحلت لكم الانعام، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے پالتو جانور، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو تلاوت کیے جائیں تم پر. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس بچو تم بتوں کی پلیدی سے. واجتنبوا قول الزور، اور بچو تم جھوٹی بات سے. یہاں سے نا انعام پالتو جانور جو گھروں میں پالے جاتے ہیں، ان کا مزید ذکر جو ہے آگے آئے گا. کہ انعام، بلکہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ انعام جانور کون کون سے ہیں. سورہ انعام میں ہم نے ان کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے 8ویں پارے میں. واجتنبوا قول الزور، اور بچو تم جھوٹی بات سے. حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، نہیں شریک ٹھہرانے والے اس کے ساتھ. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، فکأنما خر من السماء، تو گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے خرہ گر گیا وہ من السماء، آسمان سے. فتخطفہ الطیر، پس اچک لے جائیں اس کو پرندے. او تہوی بہ الریح، یا اس کو دور کسی جگہ پر پھینک دے ہوا. من مکان سحیق، دور کے مکان میں. ذالک ومن یعظم، اور یہی بات ہے، اور جو بندہ بھی تعظیم کرے گا اللہ کی عظمتوں کی، فإنها من تقوى القلوب، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. کہ اللہ کے جو شعائر ہیں، جہاں پہ حج کیا جاتا ہے، میدان عرفات ہے، صفا مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، یہ سارے اللہ کے شعائر ہیں. اور جو قربانیاں اللہ کے گھر میں بھیجی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے. ان کی تعظیم کرنی ہے، وہاں پہ کسی شکار نہیں کرنا، جو بھی حرمتیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہی تقوی کے قریب ہے. لکم فیہا، تمہارے لیے ان میں، ان جانوروں میں، منافع، ایک منافع ہے مقررہ وقت کے لیے، لاجل مسمى، مقررہ مدت تک. ثم محلها الى البیت العتیق، پھر تم اس کو حلال کرنے والے ہو قدیم گھر کی طرف. یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا. آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.